میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی مفتی صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے اور کہتے ہیں کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، تو اس کی فضیلت ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آج کے دن جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ چند احادیث اس میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو بنایا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو، کثرت کے ساتھ۔ جو سب سے زیادہ درود پڑے گا، جتنا زیادہ درود پڑے گا، وہ میرے قیامت کے دن اتنا ہی قریب ہوگا۔ بالکل۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان مرد یا عورت جمعے کے دن سورۃ الکہف، یہ قرآن کی سورت مبارکہ ہے، سورۃ الکہف، اس کی تلاوت کرے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور ہی نور کر دے گا، یعنی اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، مسنون غسل کرے اور خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، اس کے بعد جمعے کے لیے مسجد میں اس وقت جائے کہ جب خطیب ممبر پر نہ چڑھے، اس سے پہلے پہنچ جائے، جتنی اس کو اللہ توفیق دے نفل نماز پڑھے، اور جب خطیب ممبر پر آ جائے تو اس کے خطبے کو دھیان سے اور غور سے سنے، کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ گویا اس نے 1 سال پورے روزے رکھے اور 1 سال کا اس نے قیام کیا، یعنی ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو، جس طرح یہ چل کے آیا ہے اس کام کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان یعنی اللہ۔ یہ جمعہ اپنے ساتھ اتنی برکات لایا ہے۔ پھر آخری حدیث اس میں سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، مختلف اقوال ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان ہوتی ہے وہ گھڑی، جس میں بندہ مومن کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جائز دعا قبول کر لیتا ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی ہے جی ہے۔ یہ جو وقت ہے اور پھر رمضان کا جو آخری جو یہ افطار کا وقت ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ افطاری کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ قبولیت کا وقت مرچ ہو رہا ہے، جمعے والا بھی، روزے کا بھی، خوب دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات بتائی ہے مفتی صاحب نے۔ اب ملک صاحب کی طرف چلیں گے کہ ملک صاحب، آج جیسے کہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور لوگوں کا ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ایک پریکٹس میں آ جاتے ہیں نا لوگ، روٹین میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ایسی کون سی اور چیزیں ہیں
ایسی کون سی اور باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے؟ خاص کر رمضان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہماری روٹین کا حصہ ہونی چاہیے، کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں تھوڑی سی بات مولانا صاحب سے اتفاق کروں اور وہیں سے آغاز کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اکثر پڑھتا رہا کروں، جو کوئی تکلیف ہو دور ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا درود پاک پڑھا کرو۔ میں نے پھر کہا اگر سر میں درد ہو تو درود پاک پڑھا کرو، پیٹ میں درد ہو تو درود پاک پڑھا کرو۔ میں سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر مرض کا علاج درود پاک ہے۔ تو اتفاق سے کسی اور مولانا صاحب کی ویڈیو میری نظر سے گزری، انہوں نے جو تمہید باندھی نا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دہرا دوں، میں بھی اس طرح نہ دہرا سکوں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا جاتا ہے تو والدین کے نام کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف فرمایا گیا کہ جب دعا انسان مانگتا ہے تو حکم ہے کہ اس سے بہتر دعا دو، یا کم سے کم اس جیسی اس کو دعا لوٹا دو۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے اور ہمارے نام اور ہمارے والدین کے ساتھ جائے گا، اور جب وہ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے یہ والدین کے نام کے ساتھ، تو پھر وہ درد سر ہو یا درد دنیا ہو کیوں نہ دور ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے بہت ہے، اللہ پاک ہمیں حوصلہ ہمت دیتا رہے کہ اور ہم اس کو پڑھتے رہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دراصل روٹین میں لائف انسان کی بہت تیز ہو گئی ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ نوعیت بدلتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل میڈیا، تو ڈیجیٹل میڈیا نے ہر انسان کو بہت فاسٹ کر دیا ہے، معلومات کے حوالے سے بھی اور نالج کے حوالے سے بھی۔ نالج تو میں اس کو خیر کم کہوں گا، لیکن معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ریسرچ کی طرف بچے چلے جاتے ہیں، بڑے چلے جاتے ہیں، جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے وہ بات بڑوں کی بھی آج کل ماننا اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو۔ تو یہ روٹین لائف ہماری تیزی سے جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو لے اور ہم بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ نہیں چل پاتا وہ آگے بھی بڑھنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ چلنا ہمارے لیے ایک بہت اہم پارٹ ہے، اور پابندی وقت کا اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ یہاں پابندی کا ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ نماز تو ہم پہ فرض ہے، پڑھنی ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ کرو جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو کیا کہ پابندی یہاں میں بتائی جا رہی کہ جب نماز جماعت کا ٹائم ہو جائے تو آپ کو پابندی وقت کے ساتھ وہاں جانا ہے۔ اگر ہم اسی کو دنیا کی طرف لے کے آتے ہیں، آفس میں جائیں، کسی کام کے لیے جائیں، کسی سے ملنا ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے، ٹائم لینا ہے، اگر 5 منٹ آپ لیٹ ہو جاؤ تو سامنے والے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ کیوں کہ آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کا 5-10 منٹ انتظار کر لے۔ ایسے ہی ہے۔ اب بلکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے زیادہ، اور میرے خیال سے اچھا بھی ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ میں اگر آپ کے گھر پہ آنا چاہ رہا ہوں تو میں پہلے آپ کو انفارم کروں کہ میں بھائی فلاں ٹائم فلاں دن فلاں ٹائم پہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اچانک چلے جانا بھی آج کل مشکل، لوگوں کو مشکل لگتا ہے، سامنے ویلکم بھی اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اور خود بھی بندہ فیل کر رہا ہے کہ بغیر بتائے میں آ گیا ہوں۔ ہاں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی اویلیبل ہی نہ ہو گھر پر، اویلیبل ہی نہ ہو۔ بالکل۔ تو آج کل جو ان چیزوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، جو دین کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں نا زندگی کے، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فوکس کرایا ہمیں کہ آپ ان پہ بھی فوکس کرو۔ اگر وہ اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ریلیٹ کر رہے ہوں، تو کافی بہتری آ جاتی ہے، وہ نیکی بنتی جا رہی ہے نا۔ اگر آپ نے ایک چیز کی نیت باندھ لی کہ میں اس کو اسلام سے ریلیٹ کر کے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، تو وہ آپ کا سوال جو ہے وہ ایک نیکی بن جائے۔ بے شک۔ اور آپ نے ایسے جنرل پوچھ لیا تو وہ نیکی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے، وہی سوال ہے کہ لیکن کیونکہ اسلام نے کہا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ آپ کا عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ نیکی ہو جائے۔ بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا خوبصورت دین بنا کے پیش کیا ہے کہ جس میں ہم دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل میں نیکیاں ہیں۔ بیٹھنا، سننا، اٹھنا، کھانا، پینا، لیٹنا، اوڑھنا، بچھونا، آنا جانا، دعا سلام، زندگی کا ہر لمحہ اگر ہم ریلیٹ کرتے جائیں تو ہمارے لیے نیکی بنتا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق اسے ہم ڈھال لیں تو ہماری زندگی میں صبح سے رات تک اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی خوشنودی ڈھونڈے، اللہ کی رضا ڈھونڈے، تو مجھے لگتا ہے زندگی سہل بھی ہو جاتی ہے، دوسرے بھی آپ سے خوش رہتے ہیں، بالکل اخلاق کا بھی ایک میسج جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار میری اونچی آواز سے کسی کو برا تو نہیں لگے گا، تو آپ نے ایک اچھا نیک عمل کیا، دوسرے سے آپ خوشنودی سے بات کر رہے ہیں،
تو یہ بھی بہت پازیٹیو عمل ہے. تو میں یہاں پر مفتی صاحب سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ سر اخلاقیات اگر ہمیں شروع سے اسکول سے پڑھانی شروع کر دی جائے, اگر ہمیں گراس روٹ لیول سے اخلاقیات پڑھائی جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں ایک انسان کی تشکیل ہو سکتی, جو کہ اب کیونکہ شخصیت سازی میں بڑا رول ہے اس کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ آقا علیہ السلام بچوں کی تربیت اسی پہ کرتے تھے. مثال کے طور پر ابو سلمہ رضی اللہ, چھوٹے سے تھے, لڑکے تھے, تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے لگے. کھانا بھی اخلاقیات میں, اس کے ادب و آداب بھی آنے چاہیے, بالکل مینرز ہوتے ہیں ہر چیز کے نا. تو انہوں نے کیا کیا, آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے نا کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں, بوٹی ہوتی ہے نا, ہم بھی اسی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لی, آپ نے ان کو پھر سکھایا, تعلیم دی. یعنی ایجوکیٹڈ کریں گے آپ اپنے بچوں کو تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں گے. نہیں کریں گے وہ بد اخلاق ہی نکلیں گے. آپ نے کہا کہ سم اللہ, سب سے پہلے کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَمِمَّا يَلِيكَ, اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ہے اخلاق, یہ ہے مینرز نا, ادب و آداب ہے. تو نبی علیہ السلام معاشرے کے اندر جو بچے تھے, جو بڑے ہو کے بڑے صحابہ بنے, تو ان کی تربیت کی ہے تو بڑے صحابہ بنے نامی گرامی, جس میں عبداللہ بن عمر ہیں, عمر فاروق کے بیٹے, عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں, عمر بن عاص کے بیٹے, عبداللہ بن زبیر ہیں, زبیر بن عوام کے بیٹے, عبداللہ بن عباس ہیں, عباس کے بیٹے. یہ سارے بچے تھے, آپ نے ان کی تربیت کی, وہ بڑے بڑے فقیہ, محدث, حافظ, یعنی علم کا مینار بنے. اخلاق ایک بہت بڑی پاور ہے, اگر آپ اپنی جنریشن کو دیں گے تو یہ معاشرے کو بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. اور معاشرہ بدلنے میں بڑا پازیٹیو رول. بالکل. تو ہم تھوڑا سا محمود رشید سے پوچھتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ نعت خوانی کرتے ہیں, تو تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں, اور کیا آپ کو شوق تھا یا کسی نے آپ کو کہا کہ آپ نے نعت خوانی جو ہے وہ؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میرا جو تعلق ہے وہ اسی گھرانے سے ہے ماشاءاللہ سے. میرے استاد محترم بھی اور میرے چچا جو الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم, جی وہ میرے چچا ہیں, وہ میرے چچا ہیں. تو یہ بچپن ہی سے ظاہر ہے کہ وہی چیز, وہ نعتیں چلتی تھیں ان کی, وہ کانوں میں گونجتی تھی, تو بہت کچھ سننے کو ملا, سیکھنے کو ملا. تو انشاءاللہ بس وہی کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں. سے تو کون واقف نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا نام تھے اور اتنے بڑے ثنا خواں تھے. اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے دیا تھا. بالکل, ان کا کلام آج بھی بہت شوق سے سنا جاتا ہے اور وہ آج بھی پرانا نہیں ہے. اصل میں ہوتا ہے کیا کہ ہم نعت خواں کو بلاتے ہیں اور ان سے ہدیہ نعت سنتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے. جی آپ تھوڑا سا مختصر تعارف اگر دینا چاہیں اپنا. جی بالکل, الحمدللہ بچپن سے مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لیا ماشاءاللہ, اور اس وقت استاد محترم کا بھی ذکر آیا, خورشید احمد صاحب کا. تو سب سے پہلے مجھے کل پاکستان مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن جب میں لے کے آیا تو خورشید احمد صاحب نے اور فصیح الدین سوری صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد رب القدیر نے مجھے پھر موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے وہ موقع دیا. تو گورنر سندھ جو تھے انہوں نے مجھے مقابلہ نعت خوانی میں انعام دیا. تو یہ سلسلے چلتے رہے کیونکہ نعت بھی ایک تربیت ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی لفظ جملہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھ لیں تو باقاعدہ احادیث قرآن سے بالکل مشابہ, بالکل دیکھنا ہے. اگر ہم ان کے کلام پڑھیں تو لگتا ہے کہ ہم جیسے قرآن کے بارے میں, ان کے تفسیر کے بارے میں, رسول اللہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو نعت کا جذبہ ہر بچے میں ہونا چاہیے, اور تربیت کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. ماشاءاللہ سے. تو ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری مفید باتیں ہوئیں. ہمارے ناظرین کرام نے یقیناً بہت ساری ایسی معلومات ان کو ملی ہوں گی جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو ہم مفتی صاحب کے پاس جانے دعا کے لیے جائیں گے. تو دعا سے پہلے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہونی چاہیے کہ رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے. حالات بدلیں یا نہ بدلیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے, ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر سے اپنی خامیاں, اپنی برائیاں, اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. اور جب آپ گریجولی, جب میں کہتا ہوں نا کہ ڈیلی 1% اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں, اور جب 1% ڈیلی آپ کچھ اچھا کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر
تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی جو بھی گناہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے میں کہوں گا مفتی صاحب کو، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ بہت سے ایسے مال کے اندر جو ہے وہ آگ لگ رہی ہے اور بہت سے ہماری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اسپیشلی میں کہوں گا کہ جب دعا کریں تو ان کو جو ہے ان کی دعائے خیر کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، ان کے لوائلکین کے لیے بھی ہم جو ہے صبر کی دعا کریں گے، اور جتنے بھی ناظرین کرام ہیں وہ بھی آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں، دعائیں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے، اس کے بعد ہم اپنا پروگرام اور دعا پہ جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت پازیٹیو چیزیں اور سامنے لے کر آئیں، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ تو ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہماری معصیتوں سے درگزر فرما دے، ہماری تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، یہ جو رمضان میں ایمان ہمیں میسر آئے گا، اے اللہ اس ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں، ہسپتالوں میں، مرد، عورتیں، بچے، تمام بیماروں کو اپنی رحمت و فضل سے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو خیر اور بھلائی پر جمع فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں جن حادثات کے اندر بھی، جس طرح ثانیہ گل پلازہ ہوا، ان کے اندر شہید ہوئے لوگ، اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان تمام کے والدین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس پاکستانی قوم کو متحد فرما دے، اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج فرما دے۔ اے اللہ اس پاکستان کو امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، دشمن عناصر جو بیرونی اندرونی تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہم سب مسلمانوں کے حق میں، ہمارے وطن کے حق میں، اہل غزہ کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام عالم اسلام کی مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔